بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ آپ بہت اچھے ہوں گے اور آپ کا بہترین رزلٹ آنے پر میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ اور اس سال بھی آپ انشاءاللہ اچھے رزلٹ کا مظاہرہ کریں گے۔ پچھلے سال میرے طلباء نے بہت اچھا رزلٹ دیا اور بورڈ میں اردو میں 100/100 نمبر حاصل کیے اور ایک ریکارڈ قائم کیا۔ آج کا لیکچر طلباء اور اساتذہ کے لیے بہت اہم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج میں اپنے طلباء کے بہترین رزلٹ کے لیے جو ایفرٹس کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تمام اساتذہ اکرام اور طلباء سے اس ایفرٹ کو شیئر کروں، تاکہ ہماری اردو ہماری قومی زبان ہے اور اس کی ترویج کے لیے اپنے طلباء کے دل میں اساتذہ اکرام اردو سے محبت پیدا کریں۔ پھر دیکھیں تمام طلباء اردو میں کس طرح 100/100 نمبر لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ آئیے اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 1 ہے اور یہ حصہ نظم کی نظم نمبر 2 ہے۔ اردو کا یہ ہمارا مضمون اور 11ویں جماعت ہے۔ میں آپ کی استاد راحیلہ یوسف، گولڈ میڈلسٹ لیکچرر اردو، فضائیہ ڈگری کالج آف فقہ شورکوٹ کینٹ سے میرا تعلق ہے۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہم جس صلاحیت پہ بات کریں گے وہ ہے لکھنا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس سبق کو پڑھانے کے جو ہمارے حاصل تعلم ہے یا مقاصد تدریس ہے وہ کیا ہے۔ نظم کو فہم کے ساتھ پڑھ کر شاعر کی تکنیک، مقصد اور اسلوب پر مبنی سوالات کے طلباء جواب دے سکیں گے اور نظم کے اشعار کی حوالوں، شاعر کا پس منظر، انداز تحریر کو بیان کرتے ہوئے شعری محاسن کے استعمال کی وضاحت کے ساتھ تشریح کر سکیں گے۔ اور آج کی جو ہماری سرگرمی ہوگی کہ اس میں آپ اساتذہ اکرام طلباء باری باری اشعار پڑھیں گے اور پھر سب سے پہلے تو اساتذہ پڑھیں گے اور اس کے بعد طلباء پڑھیں گے۔ کسی بھی طالب علم کی جس کی آواز اچھی ہے وہ نعت سنائے گا اور طلباء نئے الفاظ کی شناخت کریں گے۔ سابقہ معلومات کے لیے کچھ سوالات میں نے تیار کیے ہیں، کیونکہ طلباء سے یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کہ جب تک ہم بچوں سے سابقہ معلومات کے کویسچنز نہیں پوچھیں گے، سوالات نہیں پوچھیں گے، اس وقت تک ہم طلباء کو اس ٹاپک کی طرف نہیں لا سکیں گے۔ تو عزیز طلباء، آج مجھے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ حمد اللہ کی تعریف ہے، اور جس نظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ آپ بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں، نعت۔ اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے حصہ نظم کی نظم نمبر 2 ہے، اس کا عنوان بھی نعت ہی ہے۔ نعت ہماری ہے سید نفیس شاہ کی، اور یہ ہمارے شاعر ہیں جن کی یہ بہت اہم نعت ہے جو ہم آج پڑھنے والے ہیں۔ سید نفیس شاہ کا تھوڑا سا ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ انہوں نے کس مقصد کو لے کر لکھا ہے اور کس انداز میں جو ہے وہ شاعری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ان کا انداز ہے۔ ان کی پیدائش ہے 11 مارچ 1933 اور 5 فروری 2008 کو یہ لاہور میں وفات پائی انہوں نے۔ یہ خطاط بھی تھے، عالم بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ ان کو کچھ اعزازات بھی دیے گئے، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی تصنیفوں و تالیف کے حوالے سے دیکھا جائے تو برگ گل، ریحانِ عطرت، اور برگ گل وہ کتاب ہے جس کے شعری مجموعہ ہے ان کا، جہاں سے آپ کی نظم لی گئی ہے۔ عالم اسلام کی عظیم اصلاحی اور روحانی شخصیت اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نائب۔ ختم نبوت کی جب بات ہوتی ہے تو ہماری اس نظم کا موضوع بھی یہی ہے، نعت کا، کیونکہ اس کے اندر بھی اسی حوالے سے بات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایکسپلینیشن میں بتاؤں گی، وضاحت میں۔ امیر اسلامی فن خطاطی کے امام اور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ مجاز حضرت سید نفیس الحسینی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، ایسے فرشتہ صفت لوگ عطیہ خداوندی ہوتے ہیں۔
اصل نام انور حسین مگر مشہور نفیس الحسینی شاہ کے نام سے ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کے قریبی قصبہ بھوپالا کے ہائی اسکول میں حاصل کی۔ آپ نے ایف اے تک تعلیم فیصل آباد میں حاصل کی۔ اگرچہ فن خطاطی آپ کو ورثے میں ملی، لیکن آپ نے فن خطاطی کا باقاعدہ آغاز دوران تعلیم ہی 1948 میں کیا۔ آپ نے فن خطاطی اپنے والد سے سیکھا۔ فن خطاطی کے علاوہ شعر و شاعری کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ کرام کے ساتھ والہانہ عشق و محبت تھی، جو ان کی نظموں میں، ان کے کلام میں بھی نظر آتی ہے، جس کا اظہار آپ کے کلام میں موجود ہے۔ سید نفیس کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت، مقبولیت سے خوب نوازا تھا۔ یہ وصف آپ کے کلام میں واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کے شعری سخن کا منتخب کلام برگ گل کے عنوان سے اہل ذوق میں مقبول عام ہے۔ آپ شاہ عبد القادر رائے پوری کے آخری خلیفہ بھی ہیں۔ اب ہم ان کی تعارف شاعر کے بعد اہم شعری مجموعے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ان کے اہم مجموعے ہیں، اور اس میں سے برگ گل جو شعری مجموعہ ہے، اس میں سے ہماری آج کی جو نعت ہے وہ لی گئی ہے۔ اب یہ جو سبق ہے ہمارا، یعنی نظم جو ہے نعت، اس میں ایسل و بیس ہونے کی وجہ سے فیڈرل بورڈ نے جو منتخب کی ہے مختلف کتابیں، 3 کتابیں ہیں، ایک انٹیب کی ہے اور ایک ہماری کتابستان کی ہے، ایک ہماری جو کتاب ہے اس میں یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتاب ہے۔ اب میں نے ان اشعار کو لیا ہے جو اشعار مختلف جگہوں پہ مشترکہ پائے جا رہے ہیں، لیکن یہ پوری نعت جو ہے نہیں ہے، اس کے کچھ اشعار ہیں، اس میں سے کچھ اشعار کو اخذ کیا گیا ہے۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ ہی اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمیں میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم، سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے کری، حق ہے تیرے کری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ، نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہ انتخاب ہے برگ گل سے، اور اس نظم کی جو اہمیت ہے، سب سے پہلے تو یہ بہت مقبول عام ہے نعت، اور بہت سارے لوگوں نے اس نعت کو پڑھا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے جو ان کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور سننے کے بعد جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہی تو کمال ہے شاعر کا، کہ انہوں نے اس نظم کو دل سے لکھا، محبت سے لکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت جو تھی ان کی، اسے لکھا گیا۔ اور برگ گل کے اندر میں نے مکمل تحقیقات کے بعد اس نظم کے بارے میں ساری انفارمیشنز لی ہیں۔ 1983 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری کے موقع پر بے پایاں کیف و سرور کے عالم میں یہ نعت پڑھی گئی۔ اس نعت شریف کے بارے میں سید نفیس نے بتایا کہ وہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری میں یہ ہدیہ عقیدت پادیدہ نم پیش فرماتے رہے ہیں۔ اس نعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نعت کے اندر جو نئے الفاظ و اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، دست قدرت، ابد، ازل، زیر نگیں، قاب قوسین، سدرۃ المنتہا اور رواں، ان اہم نکات اور الفاظ کی وضاحت میں تشریح کے ساتھ ساتھ کروں گی، لیکن یہاں پہ میں نے اساتذہ کرام کے لیے یہ کچھ اہم نکات کو بنایا ہے تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کس طرح سے بچوں کی بہترین جو ہے اس میں نمبر لے سکتے ہیں اور اچھے انداز میں ان کو پڑھا سکتے ہیں۔
اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف. شعر نمبر 1 ہے: اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا یہ صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. جب ہم اس کی تشریح کے لیے ہم نکات کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں 2 نکات پہ بات کرنی ہے. رسول امی خاتم المرسلین. سید نفیس شاہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول امی اور خاتم المرسلین کی تراکیب کا بہترین استعمال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اوصاف کو بیان کرتے ہیں. اور اے رسول امی کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں. امین اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن ہی سے دوسروں سے الگ و منفرد تھے، اور یہ آپ کے اعلیٰ کردار کی مثال ہے کہ اہل مکہ نے آپ کو بے شمار خوبیوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر صادق اور امین، یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والا، سب سے زیادہ امانت دار تسلیم کیا، اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے. اعلان نبوت کے بعد جب مکہ سے ہجرت کرنا پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ساتھ نہ لے جانا کس لیے مناسب سمجھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں واپس لوٹانا چاہتے تھے. دکھلا دو نقش پائے رسول امی کو، دکھلا دو نقش پائے رسول امی کو، تا عشق سجدہ ہو میرے لوہے جبیں کو. اور جو رسول دنیاوی اور مادی امانتوں میں رتی برابر خیانت نہیں کرتا، وہی رسول اپنے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی امانت یعنی دین اور قرآن میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ قرآن کریم میں 5 انبیاء کو رسول امی کہا گیا: حضرت موسیٰ، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت لوط اور حضرت صالح. اب لیکن ان تمام لوگوں نے اپنی قوم کو اپنے امین ہونے کا یقین دلایا، لیکن ہمارا رسول اس لیے بھی امین ہے کہ اس نے ختم نبوت اور رسالت کی مہر حاصل کر لی تھی. ہم اپنے امین رسول کی کون سی امانت کا ذکر کریں؟ یقیناً ہمارے نبی جیسا امین کائنات میں کوئی نہیں اور نہ ہوگا. معنوی اور فکری لحاظ سے اس لیے بھی امین ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وحی کو حرف بہ حرف ہم تک پہنچایا ہے. خدا وہ ہے جس نے امیوں میں خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگر اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ شاعر جو ہے وہ دوسرے مصرے میں ان کا ایک ایمان ہے، یقین ہے، وہ صدق و یقین سے کہتے ہیں. ہمارا ایمان مفصل دیکھ لیں، ایمان مجمل دیکھ لیں، اس میں جو ترجمہ دیکھ لیں اس کا، آپ آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، ملائکاتی ہی اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. تو جب انسان کا یقین اور ایمان ہے تو اس کے بعد دیکھیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو محبوب تو وہ تھے اور ہیں. حوالہ جات کے لیے آپ مختلف اشعار کو لکھ سکتے ہیں. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. یہ دنیا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کا یہ سلسلہ سید المرسلین خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل فرمایا. رسول خدا خاتم المرسلین، حبیب خدا شافی المذنبین. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا. قرآن پاک کی 100 سے زائد آیات اور 200 سے زائد احادیث میں ختم نبوت کا ذکر موجود ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو.
ختم المرسلین ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا وصف ہے جو تمام کمالات نبوت و رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ خصوصیت اور فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہوئی تکمیل دین تم سے کہ ختم المرسلین تم ہو، رسالت ہے اگر انگشتری اس کے نگیں تم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ میرا ایمان اور یقین ہے۔ ختم المرسلین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی سیرت طیبہ پوری انسانیت کے لیے حسن اخلاق، مکارم اخلاق کے عملی پیکر کی حیثیت سے تقلید کا اکمل نمونہ ہے۔ چاہے وہ خلق و صدق و سچائی ہو، دیانتداری ہو، امانت داری ہو، ایفائے عہد ہو، جود و سخا ہو، عدل و انصاف ہو، شجاعت و بہادری ہو، عفو و درگزر ہو، حتیٰ کہ جتنے بھی اعلیٰ عرفہ اوصاف اخلاق حمیدہ ہیں، آپ کی ذات مبارکہ کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد کبھی کوئی شخص آپ کے مثل نہ تھا نہ ہوگا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا آئے نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات میں افضل و برتر، اور اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں صدق و یقین یعنی سچائی اور یقین ایمان سے کہتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عام ہے، اس طرح ہم جس دنیا میں بستے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو آپ لوگ یہ دیکھ ہی رہے ہیں اور سن بھی چکے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تو شاعر بھی اسی حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جب تک کوئی شخص ایماندار نہیں، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ اب شعر نمبر 2 کی جب ہم بات کریں گے، دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ عزیز طلباء، جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو آپ اہم نکات پہ جب غور کریں تو ابد کے ہنسی، ازل کے ہنسی، اوصاف اور دستے قدرت۔ سب سے پہلے ہم دستے قدرت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق نہ کرتا تو کائنات کو تخلیق نہ کرتا۔ اگر اس کائنات پر نگاہ دوڑائیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں۔ اوج رفت کا کمر، نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشمہ کثرت کا کنول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مختلف شعراء نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اسی بات کو اوج رفت کا کمر کہا ہے۔ یعنی اس کائنات پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیزیں پیدا کی، ستارے، چاند کی محفل، نخل دو عالم کا ثمر، اور پہاڑوں کے رنگ، قدرت کی حسین نظارے، اس کائنات کے اندر موجود ہر چیز جو یہ حسن، خوبصورتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن، خوبصورتی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو حسن کی صفات دی ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دستے قدرت نے عجب صورت بنائی آپ کی، والا و شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی۔ پھر اللہ کی محبت جو ہے، اب سوال یہ ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس ہستی کی وجہ سے خدا نے پوری کائنات تخلیقی، ذرا سوچیں وہ ہستی خالق کائنات کو کتنی محبوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا حسین بنایا ہوگا، تمام اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود سجائے ہوں گے۔ اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز، اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز، اے کہ تیرا وجود ہے وجہ کائنات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک شانوں کے مابین دستے قدرت رکھے جانے کی بدولت ہر شے کی معرفت حاصل ہو گئی۔
کچھ ایسی صورت بن گئی تصویر اس کی دست قدرت سے، کچھ ایسی صورت بن گئی تصویر اس کی دست قدرت سے، رہا حیراں بنا کر آپ صورت آفریں برسوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی ہے، اس کائنات کی خوبصورتی اور دلکشی آپ کے حسن کا صدقہ ہے۔ یہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی ایک جھلک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی خوبصورتی اور رعنائی، رنگ و نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے طفیل اور وساطت سے ہم تک پہنچا۔ اس لیے دوسرے مصرے میں سید نفیس ازل اور ابد کے حسین کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں، اور صنعت تضاد کا بہترین استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اور اس نظم کے اندر اگر حیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے، صنعت تکرار کا بہترین استعمال کیا گیا ہے اس نظم کے اندر، اور صنعت تضاد بھی موجود ہے، پھر مختلف تراکیب کا بھی استعمال کیا گیا ہے، مرکب عطفی صدق و یقین میں مرکب عطفی موجود ہے، پھر اسی طرح سے خاتم المرسلین اور زیر نگیم، یہ مختلف الفاظ جو ہیں یہ مرکب اضافی کی مثال ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر ان کے آپ کی شخصیت کا جو ظاہری حسن و کمال ہے وہ بھی بے مثال تھا، اور باطنی حسن بھی باکمال تھا۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم متناسب اور بھرا ہوا تھا، رنگت سفید مگر سرخی مائل تھی، رخسار کلیوں کی مانند چمکتے تھے، آنکھیں خوبصورت پلکیں گھنی اور دراز تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نہ ہم نے ایسا دیکھا اور نہ ایسا کوئی آپ کے بعد دیکھا۔ اے حسن ازل تیری کیا شان نرالی ہے، اے حسن ازل تیری کیا شان نرالی ہے، دیکھا تو جمالی ہے سمجھا تو جلالی ہے۔ دوسرے مصرے میں ازل کے حسین سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں، اس لیے پہلے دن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا حسن ہے، اور کائنات کے آخری دن یعنی روز محشر کے دن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود زینت بخشے گا۔ ابد تو ازل کا حسین ہے، ابد تو ازل کا حسین ہے، چمکدار رخسار روشن جبیں ہے۔ سید نفیس نے اس شعر میں صنعت تکرار، صنعت تضاد کا خوبصورت امتزاج پیش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کمال کا اعجاز پیش کیا ہے۔ اے حسن ازل تیری عنایات کے صدقے، رحمت کی گھٹا چھائی ہوئی ہے میرے سر پر۔ آپ کا نور اس وقت بھی موجود تھا جب آدم ابھی مٹی کے پتلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت ابد تک حاصل رہے گی، اور قیامت والے دن بھی ان کا مقام دیکھنے والا ہوگا۔ آخرت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی دیکھنے والی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے دیکھنے والا ہوگا، ہر وجود خوشی سے کھل اٹھے گا۔ عزیز طلبہ اور اساتذہ اکرام، اب ہم اہم نکات کی دہرائی کے حوالے سے جب کلاس میں آپ پڑھائیں گے تو طلبہ کو اہم نکات کی دہرائی کروائیں، کیونکہ کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو دوران تدریس جو ہے ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب اہم نکات کو دہرایا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم المرسلین ہونے کی بات ہوئی، رسول امین ہونے کی بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ان کے بچپن سے ہی مشہور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کہلائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دست قدرت نے خود بنایا، آپ کے اندر وہ تمام اوصاف جمع کر دیے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کا نور اس وقت بھی موجود تھا جب اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ازل اور ابد کی جب بات ہوتی ہے تو قیامت کے دن، آخرت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہماری شفاعت ہوگی، تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان تمام خوبیوں کو جب مد نظر رکھ کر اوصاف کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے، اور ان کے حوالے سے جب بات کرتی ہیں تو بیٹا اس کے بعد آپ طلباء کو موقع فراہم کریں کہ وہ آپ سے کچھ سوالات کر سکیں
طلبہ کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں ان سوالات کے جواب دینے سے ان کا جو پڑھائی کا تدریس کا جو عمل ہے وہ مؤثر ہو جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ طلباء سے بھی کچھ سوالات کیے جائیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم نے جو سبق پڑھایا ہے وہ کیا مؤثر ہوا یا نہیں ہوا, اور اپنے مقاصد حاصل تعلم جو ہیں ان کو مقاصد تدریس کو پورا کر سکا یا نہیں کر سکا. تو اس کے لیے اندازہ لگانے کے لیے ہمیں سوالات کرنے پڑیں گے. یہ چند سوالات میں نے یہاں پہ لکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ وسلم کیوں کہا جاتا ہے؟ نعت کے پہلے شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تضاد, تکرار, تضمین یا برات و نظیر. آپ سوالات جو ہیں وہ شارٹ یعنی موضوعی کویسچنز بھی بنا سکتے ہیں اور معروضی سوالات بھی بنا سکتے ہیں. اساتذہ کرام کے لیے ہے. طلبہ کی جب تک آپ سوالات طلبہ کو کرنے کا موقع نہیں دیں گے اور جب تک طلبہ سوالات نہیں کریں گے تدریس کا عمل جو ہے وہ مکمل بھی نہیں ہوتا اور مؤثر بھی نہیں ہوتا. اے ازل کی ہنسی اے ابد کی ہنسی میں کس صنعت کی مثال؟ تضاد ہے, تکرار ہے, تضمین ہے یا تلمیح ہے. اب آپ دیکھ لیں ازل اور ابد جو ہے وہ کون سی صنعت ہے؟ تضاد ہے. نعت کے پہلے شعر میں صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طریقے سے آپ مختلف قسم کے سوالات بنا سکتے ہیں. بچوں کے ساتھ دوران تدریس سوالات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے تاکہ تعلم کا عمل جو ہے وہ مؤثر ہو سکے. اور گھر کا کام جو ہے وہ لازمی دیں بچوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر 5 قرآنی حوالہ جات تحریر کریں. یہ بھی بہت ضروری ہیں تاکہ طلبہ جو ہیں وہ مکمل طور پر اساتذہ پر انحصار نہ کریں بلکہ خود بھی کچھ محنت کریں, کام کریں, سرچ کریں تاکہ ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو سکے. اور گھر کا کام دینے سے ہی ہم اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں. اور اس کا کام بچوں کا چیک بھی کیا کریں, جماعت کا کام بھی دیا کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ اپنے کام کو نوٹ کریں. اور عزیز طلبہ آپ اپنے کام کو سارا جو بھی کلاس میں کیے گئے اہم نکات ہیں ان کو نوٹ کریں, کیونکہ یہ جو لکھے ہوا آپ کے پاس ہوتا ہے, لکھنا اگرچہ بہت سارے طلبہ کو پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے اپنے ہاتھ سے جو لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے آپ کی یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے اور آپ کے کام آتی ہے. اور انشاءاللہ بیٹا میں نیکسٹ لیکچر میں اور بھی مزید آپ کو کچھ ایسی ٹپس دوں گی جس سے آپ اردو میں اچھے نمبر لے سکتے ہو. اور اساتذہ کرام سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ بھی طلبہ سے محبت کریں, ان کے دل میں اردو سے محبت ڈالیں. اور ان سے جب آپ محبت کریں گے اور ان کے دل میں اردو سے محبت ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے طلبہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اور میں اپنے طلبہ کے لیے جن کا امتحان ہو چکا ہے, رزلٹ آ چکا ہے, ان کو مبارکباد دیتی ہوں. اور جن کا آنے والا ہے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ جس طرح سے پچھلے سال انہوں نے بہت اچھے نمبر لیے اس سال بھی وہ بہت اچھے نمبر لیں گے انشاءاللہ. شکریہ.